چلیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی صحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ سب سے پہلے تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میرے لیپ ٹاپ کا مسئلہ تھا، اس وجہ سے ہم نے تھوڑا اس طرح سے آج کے لیے کیا ہے بس۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو مصباح القرآن کی 8ویں پارے کا جو وہ ایک مجلدات میں سے ہے، اس کو ہم یہاں سکرین شو کر رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں۔ یہ پروفیسر عبد الرحمن طاہر حفظہ اللہ ان کی کاوش ہے، اور اس میں یہ آپ کلر سکیم سمجھ گئے تو پھر یہ ساری چیزیں سمجھ آ جائیں گی۔ اصل میں دو طریقے، ایک طریقہ آج ڈسکس کریں گے ہم۔ یہ 3 کلرز ہیں، ایک بلیک کلر ہے، ایک بلو کلر ہے، اور ایک ریڈ کلر اس کو کہہ لیں آپ۔ جو پہلی قسم ہے بلیک کلر کی، اس کے اندر ایسے الفاظ ہیں جو روزمرہ زندگی میں ہم استعمال کرتے ہیں، اردو میں یعنی مستعمل ہوتے ہیں، اور تقریباً یہ 65% تک ہیں، اور ظاہر ہے تھوڑی سی ترمیم کے بعد، تبدیلی کے بعد یہ اردو میں استعمال ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر دوسرے ہم دیکھیں تو بلو کلر ہے، بلو کلر کے جو الفاظ ہیں اس حوالے سے تقریباً 20% الفاظ ہیں جو ہیں تو عربی زبان کے، پیور عربک ورڈز ہیں وہ، لیکن بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں، وہ بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں، بار بار ریپیٹ ہونے کی وجہ سے ریوائز ہو جاتے ہیں اور پھر انسان کو یاد ہو جاتے ہیں۔ تو گویا کہ 65% تقریباً وہ، 20% یہ، ان کا مسئلہ حل ہو گیا۔ اس کے بعد تیسری قسم جو ریڈ کلر کے الفاظ ہیں، اس میں یہ تقریباً 15% ہیں، اور یہ نئے ہیں، یعنی یہ ہماری ویکیبلری میں نئے ایڈ ہوں گے اور ان کو یاد کرنا پڑتا ہے۔ تو گویا کہ صرف 15% الفاظ پر زیادہ محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ کلر سکیم ہے، اس کو سمجھنا ہو تو یہ ماشاءاللہ بہت اچھی کاوش ہے، اس طرح انسان کے ذہن میں ہوتا ہے۔ اب اس کو تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اب یہ لفظ پچھلی آیت سے ہے، قتلوا اولادہم۔ قتلوا، قتل اردو میں استعمال ہوتا ہے، اولاد یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، ہوم یہ پیور عربک ہے لیکن بار بار ریپیٹ ہوتا ہے یہ لفظ، تو اس کو بلو کلر دے دیا۔ صفحن، اب صفحن یہ ایسا لفظ ہے جو تیسری کیٹیگری میں فال کر رہا ہے، اور یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ ان کی وضاحت کی ضرورت ہوتی ہے، ان کے معنی کو سمجھنا پڑتا ہے، اور یہی نئی ویکیبلری ہوتی ہے۔ تو بہرحال آج کے لیسن میں ہم انشاءاللہ یہاں سے ہی پڑھیں گے، اور تشریحات بھی دیکھ لیں گے، اور اس کلر سکیم کو فالو کریں گے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ۔ وَهُوَ الَّذِي، اللہ وہ ذات ہے، اور وہی ہے، الَّذِي جس نے، انشاء پیدا کیے، جنات باغات، معروشات، معروشات کو پہلا لفظ سمجھ لیں آپ۔ معروشات یہ اس کے جو روٹ ورڈز ہیں وہ ہے عین را شین، تو اس کا مطلب ہوتا ہے ٹہنیوں وغیرہ کو اوپر جا کے اٹھا دینا، عرش چونکہ اوپر اٹھا ہوتا ہے نا، تو اسی طرح معروشات ان کا معنی کیا ہوگا کہ کسی پودے کو یا اس کی جو بیل ہے اس کو لکڑیوں کے ساتھ اوپر اٹھا دینا، تو چھتریوں پر چڑھائے ہوئے، یہ ٹرانسلیشن دیکھ لیں آپ، آگے لکھی بھی ہوئی ہے، تھوڑا سا اوپر کیجئے سسٹر زنارا پلیز۔ نہیں نہیں سوری، نیچے نیچے، ہاں نیچے جانا، اس آیت کو اوپر لے جائیں۔ ہاں یہ باکسز والا نہیں، ہم یہ دوسرا طریقہ ہے، اس کو پھر دیکھیں گے تھوڑا اور اوپر، بس یہاں تک۔ تو یہاں پہ یہ آپ کچھ الفاظ دیکھ رہے ہوں گے، یہ نیچے ان کی کچھ وضاحت بھی ہے، لیکن یہ زیادہ تر انہوں نے اردو الفاظ کے بارے میں بات کی ہے۔ چلیں بہرحال، تو وغیرہ معروشات، اور ایسے جو اوپر چھتریوں پر نہیں چڑھائے ہوئے، تو ابھی اس کی تفصیلات انشاءاللہ دیکھتے ہیں با محاورہ ترجمے کے بعد۔ والنخل والزرع، اور نخل کہتے ہیں کھجور کے درخت کو،
اور کھجور کے درخت، وزرع اور کھیتی، مختلفاً اکلوہ مختلف ہیں اس کے پھل، وز اکل پھل، والزیتون اور زیتون، والرمان اور انار، متشابہن ملتے جلتے، وغیر متشابہن اور نہ ملتے جلتے، یعنی آپس میں ملنے جلنے والے بھی اور نہ ملنے جلنے والے بھی۔ اس کا معنی کیا ہے یہ بھی ابھی ہم دیکھیں گے۔ کلو من ثمرہ اذا اثمرا، کلو کھاؤ، من ثمرہ اس کے پھل سے، اذا جب اثمرا وہ پھل دے، وآتوا حقہ یوم حصادہ، وآتوا اور ادا کرو، حقہ اس کا حق، یوم حصادہ اس کی کٹائی کے دن، ولا تسرفوا اور اسراف نہ کرو، انہو آگے کریں، لا يحب المسرفین، یہ پیج چھوڑ دیں، آگے آگے لے جائیں، لا يحب المسرفین، وہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب اس آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے باغات اگائے۔ اب اس میں ایک تو معروشات کی بات کی اور دوسرا غیر معروشات کی بات کی۔ تو معروشات کا معنی کیا ہے؟ جو جن کی بیلوں کو اوپر اٹھا کے چھپروں کے اوپر چڑھا دیا جاتا ہے یا چھتوں پر چڑھا دی جاتی ہیں بعض کی، جیسے انگور ہے، اور بھی مثالیں ہو سکتی ہیں۔ اور اسی طرح جن کی بیلیں اوپر نہیں ہوتی، نیچے ہوتی ہیں زمین پر، جیسے تربوز وغیرہ اور کچھ فروٹس ہوتے ہیں، بعض اوقات کدو سبزی ہے اس کی بیل بھی نیچے گری ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ کھجور، زیتون، انار وغیرہ اور کھیتیاں پیدا کی اللہ تعالیٰ نے، اور پھر ساتھ ہی فرمایا کہ پیچھے اگر آپ کریں تو وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اور اس کا حق ادا کرو، یعنی کس کا حق؟ اس فصل کا حق ادا کرو، یوم حصادہ اس کی کٹائی کے دن، یعنی جس دن آپ نے فصل کاٹی ہے اس دن پھر آپ اس کا حق بھی ادا کرو۔ اور یہ حق کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے؟ اس کو عشر کہتے ہیں ہم۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے پوری رہنمائی دی ہے کہ بارش، چشمے اور نہریں اگر اس کھیتی کو سیراب کریں تو پھر ہر فصل میں سے عشر نکالیں گے، عشر یعنی 10 من میں سے 1 من، اور اگر پیسے دے کے پے کر کے پانی لگوایا ہے، یعنی جیسے ٹیوب ویل وغیرہ سے یا کھینچ کر پانی لگانے کا جو سین ہوتا تھا پہلے، تو پھر نصف العشر یعنی 20 من میں سے 1 من۔ تو اس کے علاوہ یہ پھر ہر ایک میں سے یہ آپ دیکھیں کہ اس آیت میں پیچھے پھلوں کا تذکرہ بھی ہے، تو پھلوں میں سے بھی دیا جائے گا عشر اور نصف العشر، اسی طرح سے کھیتی میں سے بھی دیا جائے گا نصف اور عشر اور نصف العشر۔ تو عشر کیا ہے؟ اگر آپ کو کوئی پیسے نہیں بھرنے پڑے یا کوئی بہت زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی پانی لگانے کے لیے، بارش سے سیراب ہو گیا، چشموں سے سیراب ہو گیا، نہروں سے پانی مل گیا، تو پھر ہر 10 من میں سے 1 من۔ لیکن اگر آپ نے اس فصل کو پانی لگانے کے لیے محنتیں بھی کی، کھینچ کر پانی لگایا اور پھر مشقتوں کے ساتھ پیسے دے کے پانی لگوایا، تو پھر 20 من میں سے 1 من، نصف العشر۔ وَلَا تُسْرِفُوا اور تم اسراف نہ کرو۔ اب اسراف کیا ہے؟ یہ دیکھیں آپ ذرا یہاں پہ تسریفو کا ترجمہ انہوں نے کیا ہوگا، یہ نیچے جو الفاظ کی وضاحت ہے، اسراف، فضول خرچی، تو گویا کہ یہ بلیک کلر کی کیٹیگری میں فال کر رہا ہے، تو اردو میں مستعمل ہے۔ ہم کہتے ہیں نا اسراف و تبذیر، کہ یار اس نے تو بڑا اسراف کیا، ٹھیک ہے؟ تو اسراف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ فضول خرچی، یعنی حلال کام میں زیادہ خرچ کرنا یہ اسراف ہوتا ہے، اور ناجائز کام میں خرچ کرنا وہ تبذیر ہوتا ہے، حرام کام میں خرچ کرنا۔ تو اب پیچھے چیزیں تو حلال ہیں، لیکن ان کا بھی استعمال اس طرح کا نہ ہو کہ آپ یعنی فضول خرچی کرتے پھریں۔ اب دیکھیں کہ پچھلے دنوں ایک شادی، عراق کی شادی کا واقعہ آپ نے سب نے سنا ہوگا کہ وہاں پہ کس قدر اسراف اور تبذیر اور اس طرح کی چیزیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ہم بھی کرتے ہیں، یعنی ہمارے بھی شادی بیاہ، خوشی غموں کے مواقع پر ہم بھی شریعت کی حدود کو توڑ دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں پہ اللہ رب العزت نے پھلوں کا، کھیتی کا، خاص طور پہ زیتون کا اور انار کا تذکرہ کیا۔ اچھا، اس میں ایک بات رہ گئی، متشابہن و غیر متشابہ۔
تو اس کا مطلب یہ ہے، یہ جو پیچھے ہے نا یہ متشابہ وغیرہ متشابہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ملتے جلتے اور نہ ملتے جلتے۔ آپ ذرا یہ سمجھیں کہ بعض پودوں کے پھلوں کے پتے آپس میں مل رہے ہوتے ہیں لیکن فروٹس مختلف ہوتے ہیں۔ اچھا، بعض فروٹ بھی ملتے جلتے ہیں لیکن ان کا ٹیسٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے، ٹیسٹ مختلف ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں آم کو ہی دیکھ لیں، اس کی کتنی زیادہ اقسام ہے اور ہر قسم کا جو ذائقہ ہے وہ مختلف ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ متشابہ وغیرہ متشابہ میں ہمیں یہ بات سمجھائی کہ اللہ کی قدرتوں کو دیکھو تو کہ کس قدر اللہ رب العزت نے تمہارے لیے چیزیں پیدا کی ہیں۔ تو آخر میں پھر لیسن کیا ہے؟ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، کہ تم اسراف نہ کرو، وہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، ان سے محبت نہیں کرتا۔ تو جب اسراف کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا تو پھر محبت کن سے کرتا ہے؟ ان لوگوں سے کرتا ہے جو اسراف نہیں کرتے، جو اعتدال کے ساتھ خرچ کرتے ہیں۔ سورہ الفرقان میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے خواص ذکر کیے، وہاں پہ ایک یہ بات بھی ذکر فرمائی کہ نہ وہ بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں، نہ وہ بہت زیادہ بخل کرتے ہیں، اس کے درمیان کھڑے ہوتے ہیں، یعنی اعتدال کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةٌ وَفَرْشًا، وَمِنَ الْأَنْعَامِ، اور چوپایوں میں سے، حمولتن، حمولتن کا معنی ہے بوجھ اٹھانے والے، کچھ بوجھ اٹھانے والے ہیں، وفرشن، اور کچھ زمین کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ کلوا مما رزقکم اللہ، کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، ولا تتبعوا، اور نہ تم پیروی کرو، خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب ذرا پہلے اس کو دیکھ لیں با محاورہ، اور پھر ہم یہ جو عبدالرزاق طاہر حافظہ اللہ نے جو تقسیم کی ہے اس کو بھی اپلائی کرتے ہیں۔ اور چوپایوں میں سے کچھ بوجھ اٹھانے والے ہیں اور کچھ زمین سے لگے ہوئے ہیں، کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، مت پیروی کرو شیطان کے قدموں کی، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ آپ دیکھیں کہ الانعام، یہ اب ایک لفظ تھوڑا نیا تھا، حمولتن، ٹھیک ہے، حمل، حامل، ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں حامل دین، دین والا، دین کو اٹھانے والا، تو یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ فرشن، فرش زمین کو کہتے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کلو مما رزقکم اللہ، تو رزق یہ بھی آتا ہے، کلو بھی آتا ہے، کل، کھاؤ۔ اچھا، اسی طرح سے کم، یہ خالص عربک ضمیر ہے، یعنی ٹھیک ہے۔ اللہ، یہ لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ اتباع، تتبعوا اتباع، آپ تھوڑا سا نیچے دیکھیں گے نا اس پیج پہ تو یہ الفاظ کی وضاحت کی ہوئی ہے، یہ دیکھیں، یحب، محبت، مسرفین، اسراف، یہ پچھلی آیت کے الفاظ ہیں۔ حمولتن، ٹھیک ہے، حامل، حاملہ، حمل، اٹھانا، ٹھیک ہے۔ کلو، اکل و شرب، یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے، جیسے معقولات، مشروبات، معقولات کھانے پینے کی چیزوں کو کہتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح تتبعوا اتباع، عدو، دشمن، ٹھیک ہے، مبین، کھلا، تو یہ سارے جو بلیک کلر کے الفاظ ہیں وہ اردو میں استعمال ہوتے ہیں، یہ یہاں پہ بات وضاحت کی ہے۔ دوسری بات اس میں آپ یہ دیکھیں کہ حمولتاً، جن پر بوجھ لادا جاتا ہے، اس کے اندر اونٹ آ جاتا ہے، بیل آ جاتا ہے، یہ حلال بھی ہیں اور ان کے اوپر بوجھ بھی لادا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے فرشن، زمین سے لگے ہوئے، جیسے بھیڑ بکری، یعنی وہ زمین کے قریب ہوتے ہیں تھوڑا، تو وہ بھی حلال ہے، ٹھیک ہے۔ کلوا مما رزقکم اللہ، کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، پر شرط یہ ہے کہ کھانے کے بعد تم اللہ کو بھول نہ جاؤ، یہ نہ ہو کہ کھانے پینے کے بعد پھر تم سمجھو کہ یہی زندگی اصل زندگی ہے اور شیطان کے قدموں کے پیچھے لگ جانا شروع ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ خطوات، خطوات، یعنی شیطان کے قدم، ٹھیک ہے، اس کے پیچھے لگنا، یعنی جہاں وہ قدم رکھتا ہے وہیں پہ تم قدم رکھو، جیسے وہ چل رہا ہے ویسے تم چلو، جو اس کا پیٹرن ہے اسی کو فالو کرتے ہوئے تم چلے جاؤ، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں قرآن مجید میں بہت سے مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کے بعد تنبیہ کی ہے
یعنی کھانے پینے کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھیں، اور سب سے بڑا ادب یہ ہے کہ کھانے کے بعد جب آپ کے اندر انرجی آتی ہے، طاقت آتی ہے، تو پھر آپ اللہ کی زمین پر اللہ کی بغاوت نہ کرو۔ یعنی یہ نہ ہو کہ آپ کھاؤ پیو اور پھر اللہ کی زمین پر اللہ کی حدود کو پامال کرنا شروع کر دو۔ تو شیطان تو یہ چاہتا ہے، وہ تو انسان کو ان دو تین کاموں میں الجھا کے اللہ کی بغاوت پر لگا رہا ہے۔ تو ہماری جو سیلیبریشنز ہوتی ہیں، خاص طور پہ میں اس لیے کہ یہ ایک تازہ بات ہے، اس میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم بہت سے کھانے مختلف انواع و اقسام کے کھاتے ہیں، تو کیا ہم ان دنوں میں نمازیں بھی پڑھتے ہیں؟ ان دنوں میں ہمارا عبادت کا تعلق یا اللہ کے ساتھ رویہ کیسا ہوتا ہے؟ یہ صرف ہم انہی چیزوں میں مگن ہو کے رہ جاتے ہیں؟ تمہارا اس کو دیکھنا ہوگا۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک وہ تمہارا واضح دشمن ہے، کھلا دشمن ہے۔ ثمانیت ازواج، 8 قسمیں، من الضأن اثنین، یعنی اس نے 8 قسمیں پیدا کی۔ من الضأن، الضأن کہتے ہیں بھیڑ کو، بھیڑ میں سے 2، یعنی نر مادہ، ٹھیک ہے، یہ آپ کاؤنٹ بھی کر سکتے ہیں اگلی آیت کو ساتھ ملا کے۔ 8 قسمیں ہیں جو حلال کی ہیں اللہ تعالیٰ نے، ان میں سے 2 کیا ہیں؟ بھیڑ سے، بھیڑ کا مذکر اور مؤنث۔ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ، اور بکری میں سے 2، تو بکری کا مذکر اور مؤنث، بکرا بکری۔ اس کے بعد اگر اگلا پیج آپ کریں نا، تو پھر وہاں پہ باقی 2 قسمیں بھی ہیں، اس سے اگلا پیج یہ۔ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ، اور اونٹوں میں سے بھی 2، ٹھیک ہے، اونٹ کا مذکر مؤنث۔ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، اور گائے میں سے بھی 2، یعنی گائے کا مذکر بیل اور مؤنث گائے، ٹھیک ہے۔ اب آئیں پیچھے پچھلی آیت، تو یہ اب 4 یہ اور 4 یہ 8 ہو گئی۔ تو یہ ہے ثمانیت ازواج، 8 قسمیں اللہ نے پیدا کی ہیں جو تمہارے لیے حلال ہیں۔ من الضأن اثنین، بھیڑ میں سے 2، ومن المعز اثنین، اور بکری میں سے 2، اور اگلی 4 وہ وہاں پہ دوسری آیت میں۔ قل، کہہ دیجئے، آذکرین، کیا دونوں نر، حرما، اس نے حرام کیے ہیں، یعنی اللہ نے وہ دونوں مذکر حرام کیے ہیں، ام الانثیین، یا دونوں مؤنث، دونوں مادہ، ام مشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا پھر وہ بچہ کہ مشتمل ہیں اس پر دونوں مؤنثوں کے رحم۔ نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، خبر دو مجھے کسی علم کی بنیاد پر اگر تم ہو سچے۔ 8 قسمیں، بھیڑ میں سے 2 اور بکری میں سے 2، کہہ دیجئے کیا اس نے دونوں نر حرام کیے ہیں یا دونوں مادہ، یعنی دونوں مذکر حرام کیے ہیں یا دونوں مادہ؟ ابھی اس کی تفصیلات ہم دیکھتے ہیں۔ یا وہ بچہ جس پر دونوں مؤنثوں کے رحم لپٹے ہوئے ہیں، مجھے کسی علم کے ساتھ بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ اب یہاں پہ اصل میں مشرکین نے اونٹوں، گایوں اور بھیڑ بکریوں میں سے بعض جانوروں کو حرام کیا تھا، اور ان کے پیٹ کے اندر جو بچے زندہ موجود تھے وہ عورتوں کے لیے حرام، مردہ کو سب کے لیے حلال، اور اس طرح کی چیزیں عجیب عجیب انہوں نے وضع کی ہوئی تھی، خود ساختہ۔ یعنی اللہ کی شریعت تو بالکل واضح اور صاف ہے نا، لیکن انہوں نے اپنے اوپر کچھ خود سے ہی ریسٹرکشنز لگا لی، پابندیاں لگا لی کہ یہ ہمارے یعنی جانوروں کے پیٹوں میں جو بچوں کی صورت میں زندہ چیزیں موجود ہیں وہ ہماری عورتوں کے لیے حرام ہے، اور مردہ جو ہیں وہ سب کے لیے حلال ہے۔ یعنی یہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں پہ سوال کیا کہ تم کوئی دلیل دے دو، کوئی عقلی دلیل دے دو، کوئی نقلی دلیل دے دو، تمہیں کس نے یہ تقسیم بتائی ہے، اور اس تقسیم کی توجیحات کیا ہیں تمہارے پاس؟ یعنی اگر اس کے حرام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ ماں کے رحم میں ہے، مادہ جانور کے رحم میں ہے، تو پھر تو کئی تم بچے خود بھی کھاتے ہو، اور اگر اس کا حرام ہونا اس وجہ سے ہے کہ وہ مذکر ہے، نر ہے، تو تم نر بھی کھاتے ہو، اگر اس کے حرام ہونے کی وجہ مؤنث ہے تو تم مؤنث بھی کھاتے ہو، تو پھر تم نے یہ خود سے کیوں اس طرح کی تقسیم کر لی ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ فرمایا نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، علم کے ساتھ واضح کرو اگر تم سمجھتے ہو۔ تو جی آگے یہ وہی آ گیا، وَمِنَ الْإِبْلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، اور اونٹوں میں سے 2 اور گائے میں سے 2۔ قُلْ آذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ، کہہ دیجئے کہ کیا اس نے دونوں مذکر حرام کیے ہیں یا دونوں مؤنث؟ ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین،
یا اس نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے وہ بچہ جس پر ان دونوں مؤنثوں کے رحم لپٹے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ، ام کنتم شہداء، یا تھے تم موجود، اذ وصاکم اللہ، جب اللہ نے وصیت کی تھی تمہیں، بہذا اس بات کی، فمن ازلم، پس کون بڑا ظالم ہے، ممن افترا علی اللہ کذبا، اس سے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، یذل الناس بغیر علم، تاکہ وہ لوگوں کو بغیر علم کے گمراہ کرے، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ فرمایا کہ کہہ دیجئے میں اس وہی میں سوری یعنی یہ جو ہے نا، اور اونٹوں میں سے دو ہیں اور گایوں میں سے دو ہیں، اور کیا اس نے دونوں نر حرام کیے ہیں یا دونوں مادہ، یا وہ بچہ حرام کیا ہے جس پر ان دونوں ماداؤں کے رحم لپٹے ہوئے ہیں، یا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ نے تمہیں اس کی وصیت کی تھی؟ یہ پس کون بڑا ظالم ہے اس شخص کی نسبت جو اللہ پر جھوٹ باندھے تاکہ وہ لوگوں کو بغیر علم کے گمراہ کرے، بے شک اللہ کسی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو اس آیت میں ایک تو وہ 8 میں سے 4 جو اقسام تھی وہ یہاں پہ بیان ہو گئی۔ دوسرا پھر اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے ریوائز کر کے یعنی مزید ان پر اعتراض کیا کہ تم یہ جو تقسیم کرتے ہو یہ تقسیم شرعی نہیں ہے، یہ تقسیم خالق کی طرف سے نہیں ہے، یہ تقسیم تمہاری اپنی یعنی خود ساختہ ہے اور تم خود ہی مشکلات میں پڑے ہوئے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ جب یہ ساری باتیں تمہیں سکھائی جا رہی تھیں، اللہ تعالیٰ وصیت کر رہے تھے، تو تم وہاں موجود تھے؟ یعنی اللہ رب العزت نے کوئی تم سے پوچھ کے یہ چیزیں وضع کی ہیں یا تمہاری موجودگی میں یہ چیزیں تم خود گواہ ہو؟ تو یہ بھی اعتراض کا انداز ہے۔ اور فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، اور پھر وہ اس طرح کی تقسیم کر کے نسبت خالق کائنات کی طرف کر دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، اور وجہ کیا ہے؟ لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، کوئی اس کے پاس دلیل نہیں ہے، کوئی اس کے پاس علم وحی نہیں ہے، بس صرف لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس نے اس طرح کے طریقے بتائے ہوئے ہیں اور اس طرح کے سلسلے بنائے ہوئے ہیں۔ بے شک اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طائم یطعمہ، قل کہہ دیجئے، لا اجد نہیں میں پاتا، فیما اوحی اس میں جو وحی کی گئی، الی میری طرف، محرما حرام، علی طائم کھانے والے پر، یطعمہ جو اسے کھائے، الا مگر ان یکون میتتا مگر یہ کہ وہ مردار ہو، او دمن مسفوحا یا پھر بہایا ہوا خون ہو، دم مسفوح، ٹھیک ہے، اس کو ہم انشاءاللہ تعالی ون بائی ون یاد کریں گے۔ میتہ مردار، دم مسفوح تو بہایا ہوا خون، او لحم خنزیر یا خنزیر کا گوشت، فإنہ رجس پس بے شک وہ ناپاک ہے، او فسقا یا نافرمانی کا باعث ہے، اہل لغیر اللہ بھی پکارا گیا ہو اس پر غیر اللہ کا نام، فمن اضطر غیر باغ پس جو کوئی مجبور کر دیا جائے، فمن اضطر کا مطلب ہے مجبور کر دیا جائے، اضطراری کیفیت میں ڈال دیا جائے، غیر باغ بغاوت کرنے والا نہ ہو، ولا عادن اور حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو، فإن ربک غفور رحیم تو بے شک آپ کا رب بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ کہہ دیجئے میں اس وحی میں جو میری طرف کی گئی ہے کسی کھانے والے پر کوئی چیز حرام نہیں پاتا جسے وہ کھائے، سوائے اس کے کہ وہ مردار ہو یا بہایا ہوا خون ہو یا خنزیر کا گوشت ہو کہ یقیناً وہ گندگی ہے، یا نافرمانی کا باعث ہو جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو، ٹھیک ہے، اور پھر وہ مجبور کر دیا جائے اس حال میں کہ نہ بغاوت کرنے والا ہو نہ حد سے بڑھنے والا ہو، تو یقیناً تیرا رب بے حد بخشنے والا، انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ اب اس آیت میں سب سے پہلے ہے مردار، ٹھیک ہے، میتہ، تو مردار جو ہے اس کو سمجھ لیں پہلے، ایسا جانور جو بغیر ذبح کیے طبی طور پر مر جائے یا حادثے کی صورت میں مر جائے، ٹھیک ہے، یا پھر ایک ہی ضرب میں اس کی گردن اتار دی جائے، جس طرح بعض نان مسلم کنٹریز میں ہوتا ہے کہ وہ مشین کے اندر ڈالتے ہیں تو ایک دم سے گردن جدا ہو جاتی ہے،
تو یہ بھی مردار میں آئے گا، یا پھر کسی پانی میں ڈبو کے مار دیا جائے، یہ حرام ہے سب، ٹھیک ہے، تو یہ میتہ ہے۔ لیکن دو مردار حلال ہے، یہ پہلے ہم نے بات کی تھی کہ ایک ٹڈی اور ایک مچھلی، ان کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کے بعد اگلی بات ہے او دمن مسفوحا، ٹھیک ہے، یعنی بہایا ہوا خون۔ تو دم مسفوح کا مطلب کیا ہے؟ ایسا خون جو بہا دیا جاتا ہے، یعنی ذبح کرنے کے بعد وہ خون نکل آئے، اور اسی طرح بہت زیادہ خون اس کے اندر موجود رہے، یعنی آپ نے خون بہایا یعنی ذبح کیا اور خون نکلنے نہیں دیا صحیح طرح سے، تو یہ بھی دم مسفوحی ہے۔ لیکن پوری کوشش کے بعد اگر کوئی تھوڑا سا خون رہ جاتا ہے تو وہ معفو عنہ ہے۔ اسی طرح دو خون حلال بھی ہیں، ٹھیک ہے، ایک الکبد و الطحال، کلیجی اور تلی۔ تو یہ دو خون، یعنی کلیجی خون جمع ہوا خون ہوتا ہے نا، خون کا مجموعہ ہوتا ہے، یہ جگر، کلیجی، لیور، اور اسی طرح سے تلی، سپلین، تو یہ دونوں حلال ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ جو ہے خون وہ سب حرام ہے۔ او لحم خنزیر، یا پھر خنزیر کا گوشت، تو یہ تو بدترین جانور ہے جس کے بارے میں فقہا کی، علماء کی، مفسرین کی یہ فائنڈنگز ہیں کہ وہ بغیرتی میں بدترین جانور ہے۔ تو جب اس کو انسان کھاتا ہے تو اس کے اندر بھی وہ اوصاف آنا شروع ہو جاتے ہیں جس طرح سے ہم کافروں میں دیکھتے ہیں۔ تو بہرحال یہ خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے، اور یہ گندگی بھی ہے، فَإِنَّهُ رِجْسٌ، یہ گندگی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہی چونکہ اس کے اوصاف بہت گندے ہیں تو کھانے والوں میں بھی آ جاتے ہیں، تو یہ مانوی طور پر گندگی مراد ہے۔ اسی طرح یہ جو اوفسقن ہے نا، اوفسقن، اس کا ایک تو عطف لحم خنزیر پر بھی ہو سکتا ہے، یعنی یہ جس طرح خنزیر حرام ہے، اسی طرح یعنی وہ جس طرح ناپاک ہے، اسی طرح وہ نافرمانی کا باعث بھی ہے، یعنی کوئی شخص یہ کھاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھے، یہ اس نے ارتکاب کر لیا ہے۔ اور دوسری بات آگے جو آ رہا ہے، احل لغیر اللہ بھی، اللہ کا نام اس پر پکارا گیا ہو، تو یہ بھی بہت بڑی نافرمانی ہے۔ تو احل کا معنی ہوتا ہے بلند آواز سے کوئی نام پکارنا، تو کسی بکرے پر یا کسی چھترے پر یا کسی بھی، یہ جو پیچھے 8 قسمیں گزری ہیں ان میں سے ایک پر، کسی اللہ کے علاوہ معبودان باطلہ میں سے کسی کا نام پکارا جانے لگے، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کے نام کا ہے، تو فلاں کے نام کی نظر و نیاز، تو یہ بھی حرام ہے۔ فمن اضطر غیر باغ، اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک بہت خوبصورت قاعدہ ہمیں سمجھایا کہ ظاہر ہے دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے کوئی نہ کوئی چیزیں آتی رہتی ہیں، مشکلات بھی آتی رہتی ہیں، تو اگر کسی کو مجبور کر دیا جائے، یعنی گن پوائنٹ پہ کہا جائے کہ یہ کھاؤ، تو اس میں پھر 2 شرطوں کے ساتھ اجازت ہے۔ غیر باغن، بغاوت کرنے والا نہ ہو، ولا عادن، اور حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو، یعنی اتنا کھائے جتنی مجبوری ہے اور اس کو حرام سمجھ کے کھائے۔ غیر باغن کا معنی یہ ہے کہ اس کو حرام سمجھ کے ہی کھائے، صرف مجبوری کے تحت کھائے، اور ولا عادن، حد سے تجاوز نہ کرے، یعنی اتنا کھائے جتنی مجبوری۔ اچھا، اسی طرح کوئی شخص مر رہا ہے لیکن اس کو کوئی حلال چیز نہیں مل رہی، حرام چیز ہی موجود ہے، اگر وہ نہیں کھاتا تو وہ مر جاتا ہے، اتنا بھوکا ہو گیا وہ، اور اتنی شدت اختیار کر گئی ہے اس کی بھوک، تو پھر بھی یہی اصول ہوگا، تو یہ اب مجبور کر دیا گیا ہے، یعنی اتنا کھا لے جتنا زندہ رہ سکتا ہے، تو یہ بغاوت بھی نہیں ہوگی، حد سے تجاوز بھی نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہ اس کو ٹیسٹ مزے لے لے کے کھانا شروع کر دے اور وافر کھائے، ٹھیک ہے، تو پھر یہ دونوں چیزیں ہو جائیں گی کہ وہ حد سے تجاوز بھی کر رہا ہے اور بغاوت بھی کر رہا ہے۔ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک آپ کا رب بہت بخشنے والا، رحم والا ہے۔ یعنی اگر آپ کو کوئی اس طرح کی سچویشن فیس کرنا پڑی ہے جس میں کھانا بہت ضروری ہو گیا، تو اس وقت پھر آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، وہ آپ کی نیتوں کو بھی جانتا ہے، لیکن یہ جو شرائط ہیں ان شرائط کو دیکھ لیں
کہ حد سے تجاوز نہ ہو اور بغاوت نہ ہو. وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ. وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، اور ان لوگوں پر جو یہودی ہو گئے. حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ، ہم نے حرام کر دیا ہر ناخن والا جانور. یہ کل ذی ظفر کا مطلب کیا ہے، تفصیلات بھی دیکھتے ہیں. وَمِنَ الْبَقَرِ، اور گایوں میں سے. وَالْغَنَمِ، اور بکریوں میں سے. حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا، حرام کر دی ہم نے ان پر ان دونوں کی چربیاں بھی. إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا، مگر وہ جو اٹھایا ہو ان دونوں کی پیٹھوں نے. أَوِ الْحَوَايَا، یا انتڑیوں نے. او مختلط بعظم، یا پھر وہ جو ہڈی کے ساتھ ملی ہوئی ہو. ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ ہم نے ان کو سزا دی ان کی بغاوت کی، ان کی سرکشی کی. تھوڑا آگے کریں. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اگلے پیج کو چھوڑ کے اس سے اگلا پیج. ہاں، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم یقیناً سچے ہیں. وَإِنَّا، یہ اِنَّا بھی تاکید کے لیے ہے اور لام بھی تاکید کے لیے ہے، تو اس لیے بے شک یقیناً، اور بے شک یقیناً ہم سچے ہیں. اب پیچھے جائیں. اور ان لوگوں پر جو یہودی بن گئے ہم نے ہر ناخن والا جانور حرام کر دیا، اور گایوں میں سے، بھیڑ بکریوں میں سے. غنم میں دونوں ہی آ جاتے ہیں، صرف بکریاں نہیں، بھیڑیں بھی آ جاتی ہیں اس میں. اور بھیڑ بکریوں میں سے ہم نے ان پر دونوں کی چربیاں حرام کر دی، سوائے اس کے جو ان کی پشتیں یا انتڑیاں اٹھائے ہوئے ہوں، یا جو کسی ہڈی کے ساتھ ملی ہوئی ہوں. ٹھیک ہے. اور مختلط، اختلاط ہوتا ہے نا، ملنا، یہ نیچے لکھا ہوا ہے، یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے. مخلوط، خلط ملط کرنا، اختلاط. ٹھیک ہے. یہ ہم نے ان کو ان کی سرکشی کی جزا دی، اور بلا شبہ یقیناً ہم سچے ہیں. اب یہاں پہ سمجھے ون بائی ون. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ذی ظفر سے کیا مراد ہے، یعنی ہر ناخن والا جانور. تو ناخن والے جانور سے مراد وہ جانور یا پرندہ ہے جس کی انگلیاں یعنی الگ الگ نہ ہوں. ٹھیک ہے. جیسے اونٹ ہے، شتر مرغ ہے، بطخ وغیرہ ہے. تو یعنی ان کے اوپر صرف وہ پرندے یا جانور حلال تھے جن کے پنجے کھلے ہوئے ہوں. اسی طرح یہاں پہ دوسری بات ہے الحوایا، یعنی اصل میں دوسری جو بات ہے نا کہ گایوں میں سے اور بھیڑ بکریوں میں سے ہم نے ان پر ان کی چربیاں بھی حرام کر دی. چربیاں ہمارے لیے حرام نہیں ہیں، لیکن بلکہ یہودیوں سے پہلے، بنی اسرائیل سے پہلے کی امتوں پر بھی حرام نہیں تھی. یہ خاص یہود کو، جیسے اللہ نے فرمایا نا ذالک جزیناہم ببغیہم، ان کی بغاوت کی وجہ سے بدلہ دیا گیا تھا. ابھی ہم انشاءاللہ اس پہ بات کرتے ہیں تھوڑی تفصیلا آج کے سینیریو میں بھی، لیکن پہلے آیت کو سمجھ لیں. تو گائے، بھیڑ بکریوں میں سے ان پر چربی بھی حرام تھی، لیکن جو ان کی پیٹھوں نے اٹھائی ہو. اور اسی طرح سے پیٹھوں نے اٹھائی سے مطلب کیا ہے کہ بعض آپ نے دیکھا ہوگا جیسے دمبا ہوتا ہے، اور اسی طرح اور بھی جانور ہوتے ہیں، تو ان کے اوپر جو چربی موجود ہوتی ہے. یا پھر الحوایا، انتڑیوں کے ساتھ جو لگی ہوتی ہے. انتڑیاں بھی چربی کے، انتڑیوں کے اندر یعنی چربی کو اللہ تعالیٰ نے اعضاء کو محفوظ کرنے کے لیے بنایا ہوتا ہے نا، تو انتڑیوں کے ساتھ جو چربی ہے وہ بھی ان کے لیے حلال تھی. یا پھر ہڈی کے ساتھ ملی ہوئی چربی جس کو جدا کرنا مشکل ہوتا ہے، تو وہ بھی ان کے لیے حرام تھی. لیکن اس کے علاوہ جو جانور کے اندر سے بہت سی چربی نکلتی ہے الگ سے، وہ چربی ان کے لیے حرام تھی. ایک بات یہ. دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی سرکشی کی سزا دی. سبحان اللہ. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ گناہوں کی سزا دیتا ہے، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑا عذاب ہے. دنیا میں بھی اللہ کے پاس انعام و اکرام بھی ہے اور سزا بھی ہے. اسی طرح اللہ کے پاس وہاں آخرت میں جیسے جنت ہے، اسی طرح جہنم بھی ہے. تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو یہ سزا دی، اور اس لیے سزا دی کیونکہ یہ بہت بہت ہی سرکش قوم ہے. آج آپ دیکھ لیں، ساری زندگی ہم دیکھتے آئے کہ غزہ کے اوپر ان کی بمباریاں اور ان پر میزائل حملے اور مسلمانوں کو شہید کرنا. اب جب فلسطینیوں نے
بدلہ لینے کی کوشش کی ہے تو اس کو وہ اس نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے ہمارے اوپر وار کیا ہے، اور اب سلامتی کونسل کو خط لکھ رہے ہیں، اور پوری اس وقت سچویشن آپ کے سامنے، اللہ تعالیٰ فلسطینیوں کی مدد فرمائے۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان کو سزا دیتا ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے سزا ہے۔ اس آیت کا آخری حصہ ہے وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم یقیناً سچ ہیں۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو ویسے ہی سچی ہے، پھر یہاں پہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ یہودی جو دعویٰ کرتے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کوئی چیز حرام نہیں کی مگر وہ چیزیں جو یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر حرام کر لی تھی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا یہ دعویٰ غلط ہے، یہود کا یہ دعویٰ بالکل بے بنیاد ہے اور غلط ہے۔ یعنی آپ دعویٰ سمجھ رہے ہیں نا، بلکہ اس طرح کی چیزوں کو نوٹ کر لیا کریں، وائی وائی کے اندر بھی فائدہ ہو جاتا ہے، یعنی اس طرح کے سوالات بندے کو سمجھ آتے ہیں کہ یہ بات میں بھی وہاں پوچھی جا سکے۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، بے شک ہم یقیناً سچے ہیں۔ اللہ کی ذات اس لیے یہ بات ارشاد فرما رہی ہے کہ یہودیوں کا دعویٰ یہ تھا کہ اللہ نے ہم پر کوئی چیز بھی حرام قرار نہیں دی، جبکہ اللہ تو یہاں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان پر چربی بھی حرام کر دی، جو بات پہلے بعد کی امتوں پر حلال تھی صرف ان کی سرکشی کی وجہ سے۔ اور وہ کہتے تھے کہ صرف یعقوب علیہ السلام نے جو اپنے اوپر خود چیزیں حرام کر لی تھی بس وہی حرام تھی، اس کے علاوہ اللہ نے کوئی چیز بھی حرام نہیں کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہودیوں کی یہ بات غلط ہے، ہم سچے ہیں۔ اچھا، اس طرح بعض روایات میں ہے کہ یہودیوں نے چربی کو ہیلے کے ساتھ حلال کر لیا تھا، اور وہ ہیلا کیا تھا کہ ان کو پگھلا لیا، پگھلانے کے بعد ان کو بیچ کے ان کی قیمت کھا گئے۔ تو اصول یہ ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ حرام کرتے ہیں نا، اس کی خرید و فروخت بھی حرام ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پہ انہوں نے کیا کیا کہ چربیوں کو پگھلایا، پگھلانے کے بعد ان کو بیچ کے ان کی قیمت کھا گئے۔ تو اسی طرح آج کل مسلمان بھی خود تو نہیں خنزیر کا گوشت کھاتے، لیکن کافروں کو بیچتے ہیں۔ شراب خود نہیں پیتے لیکن بنا کے بیچتے ہیں، تو یہ بھی اسی طرح سے ہیلا ہے اور یہ ناجائز ہے۔ جس طرح کسی چیز کا کھانا پینا حرام ہوتا ہے، اسی طرح اس کی خرید و فروخت بھی حرام ہوتی ہے۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، پھر اگر وہ آپ کو جھٹلائیں، پھر اگر وہ جھٹلائیں آپ کو، تو یہ دیکھیں نا، یہ جو آگے ترجمہ کیا گیا ہے اس میں بھی کلر سکیم اور اس کلر سکیم کو ملحوظ خاطر رکھا گیا۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، پھر اگر وہ آپ کو جھٹلائیں، فَقُلْ، تو آپ کہہ دیں، رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، تمہارا رب ذو والا ہے، رحمتن بڑی رحمت، واسعہ جو بہت وسیع ہے، تمہارا رب وسیع رحمت والا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں رحمتن موصوف ہے، واسعتن صفت ہے، تو تمہارا رب وسیع رحمت والا ہے، بہت بڑی رحمت والا ہے۔ وسعت کا معنی یعنی بڑی رحمت۔ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، وَلَا يُرَدُّ، اور نہیں ہٹایا جاتا، بَأْسُهُ اس کا عذاب، عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ مجرم قوم سے۔ پھر اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ کہہ دیجئے تمہارا رب وسیع رحمت والا ہے اور اس کا عذاب مجرم لوگوں سے نہیں ہٹایا جاتا۔ یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ایک تسلی بھی دی کہ اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ یہ کہہ دیں کہ اگر توبہ کر لو گے، بات مان لو گے، حقائق تسلیم کر لو گے، قرآن مجید پر ایمان لے آؤ گے، مجھے اللہ کا سچا نبی مان لو گے، تو اللہ بڑی رحمت والا ہے، تمہارے پہلے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ اور یاد رکھو کہ اگر تم نہیں مانو گے، تم ظلم کی اور جرموں کی روش پر قائم رہو گے، تو پھر مجرم قوم سے اس کا عذاب کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ لوگوں سے ہٹایا نہیں جاتا جو مجرم ہے۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، ان قریب وہ کہیں گے، الذین جو لوگ، اشرکو جنہوں نے شرک کیا، ان قریب کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، لو شاء اللہ ما اشرکنا، اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، ہم شریک نہ بناتے، ولا آباؤنا، اور نہ ہمارے باپ دادا، ولا حرمنا من شیء، اور نہ ہم حرام کرتے کوئی چیز، کذالک، اسی طرح، کذب جھٹلایا، الذین ان لوگوں نے، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، حتی ذاقوا بأسنا، یہاں تک کہ انہوں نے چکھ لیا ہمارا عذاب۔ قل کہہ دیجئے، حل عندکم من علم فتخرجوہ لنا، قل کہہ دیجئے، حل کیا،
عندکم تمہارے پاس ہے، من علم کوئی علم، فتخرجوہ لنا تو نکالو اسے ہمارے لیے، لنا ہمارے لیے، ہمارے سامنے، تو نکالو اسے ہمارے سامنے۔ آگے چلیں۔ ان تتبعون الا الظن، ان نہیں، تتبعون تم پیروی کرتے، الا الظن مگر گمان کی، وَإِنْ أَنْتُمْ اور نہیں ہو تم، إِلَّا تَخْرُصُونَ مگر اٹکل دوڑاتے ہو، یعنی اندازے لگاتے ہو، ٹھیک ہے۔ با محاورہ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، تھوڑا سا پیچھے پہ جانا ہوگا۔ عنقریب وہ لوگ کہیں گے جنہوں نے شریک بنائے، اگر اللہ چاہتا تو ہم شریک نہ بناتے، اور نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم کوئی چیز حرام ٹھہراتے۔ اسی طرح ان لوگوں نے جٹلایا جو ان سے پہلے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارا عذاب چکھ لیا۔ کہہ دیجئے کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے کہ تم اسے ہمارے لیے نکالو، ہمارے سامنے نکالو یا ہمارے لیے نکالو، ایک ہی بات۔ نہیں تم پیروی کر رہے مگر گمان کی، اور نہیں ہو تم مگر اٹکل دوڑاتے، یعنی ان آخری دو جملوں کا ترجمہ یوں بھی ہو سکتا ہے، تم تو گمان کے سوا کسی چیز کی پیروی نہیں کر رہے، اور تم اس کے سوا کچھ نہیں کہ اٹکل دوڑاتے ہو، یعنی اندازے لگاتے ہو۔ اب اس آیت میں اللہ رب العزت نے مشرکین کی ایک اور روش کا تذکرہ کیا ہے، اور وہ روش کیا ہے؟ مشرکین اپنے شرک پر، یا اسی طرح جو انہوں نے خود سے چیزوں کو حرام قرار دیا، اس پر دلیل کے طور پر یہ بات لے آئے ہیں، تقدیر کا سہارا لینا شروع کر دیا انہوں نے، کہ دیکھو جی اگر اللہ چاہتا تو ہم شریک نہ بناتے، اگر اللہ چاہتا تو ہم چیزوں کو حرام نہ کرتے، تو گویا اللہ تعالیٰ تو روک سکتا ہے نا ہمیں، ہم شریک نہ ٹھہرائیں، ہم حرام نہ کریں، تو پھر یہ جو کچھ ہم نے کیا ہے، تم خود ہی کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا، تو اب تو پھر ہم قصوروار نہ ہوئے۔ یہ ایک عقیدے کا مسئلہ ہے، کیونکہ آپ کا قرآن عقیدہ ہے نا، اس کو ذرا سمجھ لو۔ بہت سے لوگ تقدیر کا سہارا لیتے ہیں اپنے جرموں پر پردہ ڈالنے کے لیے، اور اپنی بد عملیوں کو چھپانے کے لیے، اور ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ہم یہ شرک نہ کریں، اللہ تعالیٰ چاہے تو ہم یہ گناہ نہ کریں۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا کا ہر کام اللہ کی مشیت کے تحت ہوتا ہے، لیکن اللہ کی مشیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو مجبور کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اختیار بھی دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مشیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، کہ اللہ تعالیٰ چاہے یہ ہو تو بندہ چاہے یہ نہ ہو تو پھر بندے کے مطابق ہو، نہیں۔ تو جو ارادہ کونیہ ہے، یعنی جس کے تحت دنیا کا ہر کام ہو رہا ہے، وہ اس کے تحت ساری چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن جو ارادہ شریعہ ہے، اللہ تعالیٰ کی جو پسند ہے، وہ یہ ہے کہ شرک نہ کیا جائے۔ وہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حلال و حرام کی چیزیں وضع کر دی ہیں ان کے خلاف نہ چلا جائے، تو اس کو ارادہ کونیہ شریعہ کی بحث کے تحت سمجھنا ہوگا کہ اور یہ کوئی وجہ جواز نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ اگر مجبور کر دیتا کہ سب لوگ ایمان لاؤ، اللہ تعالیٰ کر سکتا تھا، لیکن اس نے نہیں کیا، اس لیے کہ وہ ظلم نہیں کرنا چاہتا، جبر نہیں کرنا چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ لوگوں کے پاس اختیار ہو، اور یہی آزمائش ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے آزمائش دے دی، اور انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، دونوں رستے ہمارے سامنے ہیں، یہ بحث بعض اوقات انسان کو کنفیوز کرتی ہے۔ ہمارے ساتھ ایک ہمارا بھائی پڑھتا تھا کلاس کے اندر، تو اس کو سمجھ نہیں آتی تھی اس بات کی۔ وہ کہتا تھا کہ جب ہر چیز اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہی ہوتی ہے تو پھر بندہ تو مجرم نہیں ہوا، بندے کا کوئی قصور نہیں ہے، اور وہ اختیار کو بھی نہیں مانتا تھا کہ اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے بندے کو کہ جو بندہ چاہے کرے چاہے نہ کرے۔ تو خیر اس کی بہت سی مثالیں ہیں کہ اب ابھی ظہر کی اذان ہوگی، اس کے بعد ہم میں سے جو چاہے مسجد میں جا کے نماز پڑھ لے، جو چاہے نہ پڑھے، یعنی انسان کے پاس اختیار ہے، یعنی انسان کا اپنا عمل بھی ہوتا ہے۔ خیر اس کو پاس بلا کے نا ہمارے استاد گرامی نے اپنا ایک مکہ بنایا، اور اس کے سامنے مکہ لہرایا، اور اسے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ تمہیں لگے گا یا نہیں لگے گا۔
اب اگر وہ کہتا ہے نہیں لگے گا تو وہ استاد گرامی مار دیتے، اور اگر وہ کہتا ہے کہ لگے گا تو وہ نہیں مارتے۔ اب انہوں نے فرمایا کہ اب یہ مکہ تمہیں لگے گا یا نہیں لگے گا تمہارے علم میں بھی نہیں ہے، میرے علم میں بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یہ کتنی خوبصورت بات ہے۔ اب ظاہری طور پر لگ رہا ہے کہ بندہ تو مکہ لہرا کے کھڑا ہوا ہے، لیکن ہو سکتا ہے اسی ٹائم پہ وہ پیرالائز ہو جائے۔ یعنی مکہ مارنے نہ مارنے کا اختیار میرے پاس ہے، تمہیں لگے گا یا نہیں لگے گا یہ اللہ کے علم میں ہے، اللہ کو ابھی سے پتا ہے کہ یہ تمہیں لگنا ہے یا نہیں لگنا۔ جتنے بھی چیزیں ہیں، جو بھی فیصلے آپ دیکھتے ہیں کہ جس کی بنیاد پہ لوگ کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ یہ اگر لکھا ہوا ہے کہ یہ بندہ آگ میں جانا ہے تو پھر اس کا کیا قصور ہے، تو وہ اللہ نے اپنے علم کی بنیاد پہ فائنل چیز لکھی ہوئی ہے، کیونکہ اس کو تو پتا ہے نا کیا ہونا ہے۔ مثلا اس کی ایک اور مثال لیں، آج کل میچز بڑے چل رہے ہیں، ہے تو دنیا داری کی مثال لیکن سمجھنے کے لیے، دو ٹیمیں جب میچ کھیلتی ہیں یا دو لوگ کوئی بھی گیم کر رہے ہیں، تو اب ان دونوں میں سے کس نے جیتنا ہے؟ کوشش دونوں کر رہے ہیں، محنت دونوں کر رہے ہیں، لیکن فائنلی جیتنا کس نے ہے وہ کسی کو نہیں پتا، اللہ کو پتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا یہ فلاں ٹیم جیتے گی، اچھا اللہ نے یہ لکھ کے اس کو باؤنڈ نہیں کر دیا، اس کو محنت کا اختیار ہے، اس کو پوری اپنی پرفارمنس دکھانے کا اختیار ہے۔ تو ان چیزوں کو آپ اس انداز میں لیں۔ تو یہاں پہ جب مشرکین نے اس بات کو وجہ جواز بنایا کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ پھر جواب دے دیا کہ پہلے لوگوں نے بھی ایسی جھوٹی باتیں کی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تھا ان کے اوپر، اور تمہارے پاس اگر کوئی علم ہے، کوئی علم کی بات کرو، یہ بے وقوفیوں والی باتیں کر رہے ہو تم۔ قُلْ هَلْ عِنْدَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا، اگر تمہارے پاس کوئی علم ہے تو وہ لے آؤ۔ ان تتبعون الا الظن، تم تو صرف گمان کی پیروی کرتے ہو، کوئی حقائق اور دلیل، اصل میں وہی علم وحی جو ہے اس سے بڑی حقیقت کیا ہو سکتی ہے؟ تو جو بندہ علم وحی کو نہیں مانتا وہ گمان پر ہی لگا ہوا ہے نا، وہ تو اٹکل ہی دوڑا رہا ہے نا، یعنی جھوٹے اندازے ہی لگائی جا رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بات ارشاد فرمائی۔ قل فللہ الحجۃ البالغہ، کہہ دیجئے کامل دلیل تو اللہ کے لیے ہے۔ قل کہہ دیجئے فللہ، پس اللہ کے لیے ہے، الحجۃ البالغہ، الحجہ دلیل، البالغہ کامل، فلو شاء لہداکم، پس اگر وہ چاہتا البتہ ہدایت دے دیتا تم کو، اجمعین سب کے سب، سو اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ضرور ہدایت دیتا۔ تو اس آیت میں بھی وضاحت ہوگی پچھلی بات کی کہ کامل دلیل تو اللہ کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی بنیاد پہ ہر چیز کو لکھا ہوا ہے۔ اگر وہ چاہتا تو تمہیں ہدایت دے دیتا، لیکن پھر تم نے یہ کہنا تھا کہ ہمیں اللہ نے بائی فورس مسلمان بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ آزمائش کے ساتھ بندوں کو ٹیسٹ کرتا ہے، ان کو چیک کرتا ہے، اور پھر ان کو اختیار دینے کے بعد، اتمام حجت کے بعد عذاب یا ثواب دیتا ہے۔ یہاں تک رکھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، 149 تک، باقی پھر دیکھیں گے۔ بارک اللہ بکم، کیونکہ نماز کا وقت بھی ہو گیا۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے ہمارا یہ پڑھنا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔